درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو محمد اور آل محمد کے درود سے معطر کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے، حق کے دائرے میں ہی داخل حق کے دائرے میں ہی داخل نماز ہے۔ جس شخص کی نماز میں داخل نہیں علی، جس شخص کی نماز میں داخل نہیں علی، کیونکہ علی نہیں ہے تو باطل نماز سورہ لقمان کی آیت بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے۔ انما نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایسی ہستیاں قسمت نہ نصیب، یہ پر معیار اور شعور ضمیر تشکیل جواب اجر ولایت مولا معیار سما پہ جو بڑی مہربانی۔ اگر جی آپ دیکھ لیجیے مولا دا احسان ہے، لنگر مولا دا سوال ہے، پیوزا نہیں مولا دے مڑا لے، مولا دے راہ میں چلتا حسین دے مڑا لے، پاک سیدہ دے مڑا دا سر دا مولا دے راہ میں جبریل علی مولا دا رزق راتی راہ پیتا ہر شے ہے قبلہ لنگا ماہی ہر شے مکان مولا سلامت ہے۔ دیکھ میں جو پریشان تھی ماں کی لوڑ کو نہیں جب کتنے میں دیکھ کے سنو کیوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں بڑے موڑ تے مکھ مولا تو گرہ گلا ہوئے پاکی مشکور تے ممنونہ مولا تو آباد شاہ نعرہ حیدری۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، انما ما من شجرۃ الاقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہے، اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، 7 بر اعظم یعنی روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں، روئے زمین کاغذ بن جائے، انسان
جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی اس دن سے لے کر قیامت کا سورج غروب ہونے تک انسان لکھتے رہیں، جن حساب کرتے رہیں، یہ کاغذ 7 زمینوں کے برابر ختم ہو سکتا ہے، 8 سمندروں کی سیاہی جو ہے وہ لکھ لکھ کر ختم ہو سکتی ہے، 7 براعظموں کے درختوں کی کلمیں گھس سکتی ہیں، ما نافذت کلمت اللہ، نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ عزا کی مقبولیت کے لیے یہ جو عزا بچھائی گئی ہے مودت فی القربا کی، اور آپ صاحب جو تشریف ہے آپ صاحب کی حاجات کی قبولیت کے لیے نبی کی بیٹی کے القاب کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ صرف تلاوت قبولیت کے لیے، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ یہ کون شہزادی ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ کون شہزادی ہے؟ اللہ کی ام السبتین، نبی کی بیٹی کون ہے؟ سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی جنت میں موجود ہیں۔ ان نبیوں میں کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، اللہ کا جگری یار ہے۔ ہمارے نبی کو چھوڑ کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی جنت میں موجود ہیں، لیکن ان میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ بولو میں کر سکتا ہے؟ توجہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا جگری یار، ہمارے نبی کے بعد سب انبیاء سے افضل، لیکن وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کا، وہ جنت جس کی ریت، جس کی رعایا انبیاء ہو، رسول ہو، اوصیاء ہو، صالحون ہو، صدیقون ہو، اس جنت کے جو 2 سردار ہیں الحسن والحسین، ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں، توجہ فرمائے، وزن کرے اس لفظ کا، کون ہے شہزادی؟ اللہ کی ہے ام السبتین، وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ، یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے، لَوْلَاهُ لَسَقَطَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا بِضَرْبَةِ الْقَوْمِ، اگر قائم کا اس وقت وجود نہ ہو تو فوراً یہ پوری کائنات اپنے اہل و عیال کے ساتھ ختم ہو جائے۔ یہ پوری کائنات اس کا وجود ہے قائم کے وجود کی وجہ سے، اور قائم کیا کہتے ہیں؟ ان جدتی فاطمہ حجت اللہ علیہ، یہ کائنات میرے وجود سے قائم ہے، اور میرے قائم کا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے۔ صرف یہ مقبولیت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کون ہے شہزادی؟ اللہ کی ام السبتین، وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ، وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ۔ نبی کے پاس ایک شخص آیا کر کہتا ہے کہ مولا میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی تحفہ دیں۔ نبی نے فرمایا شیشی لے کر آئے، وہ آیا، نبی نے یہاں سینے سے 4 قطرے پسینے کے لیے اس میں ڈالے، کہا جب تیری بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہو، کستوری لگانے کی ضرورت نہیں ہے، امبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، امبر کی بھی، اس میں سے 1 قطرہ لے لے۔ جب وہ ہاتھوں میں لے کر مسلتی تھی تو نبی کے پسینے کی خوشبو سے پورا مدینہ مہک جاتا۔
یعنی نبی کے پسینے کی خوشبو سے پورے رضی اللہ مہک جاتے تھے. اور نبی بیٹی کو پاس بٹھا کر کہتا تھا یا ابنتی انت ریحانۃ سدرۃ المنتہی، بیٹی آپ سے خوشبو فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی ہے. کہ نبی کے پسینے سے وجہ یہاں ایک جملہ کہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں، ہر نبی کی خلقت آپ کے نبی کے پسینے کے ایک 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 قطرے سے. جتنے بھی نبی ہیں، یہ سنی شیعہ عقیدہ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آدم تیرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ توجہ ہے، ایک قطرہ آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ ایک قطرہ، ابراہیم خلیل اللہ ایک قطرہ، موسیٰ کلیم اللہ ایک قطرہ. یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک مجھے آپ بتائیں، سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہیں، میں دست بستہ جاری عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے نبی ہیں آدم سے عیسیٰ سے لے کر، یہ نبی علیہ السلام ہیں یا رضی اللہ ہیں؟ بولو بولو، پیچھے والے نہیں بول رہے. آدم رضی اللہ، بولو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب نبی علیہ السلام ہیں. جس کے پسینے کے قطروں سے علیہ السلام بنے، وہ نبی کہہ رہا ہے چادر کے نیچے لے کر اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، وحامتی وخاصتی یہ میرے خاص ہیں. چادر کے نیچے لے کر کہتے ہیں، وہ نبی کہتا ہے کہ اللہم اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری خاص اہل بیت ہے، یہ میرے مددگار ہیں. لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، میرا خون ان کا خون ہے. انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. جس نبی کے پسینے کے قطروں سے، جس نبی کے پسینے کے قطروں سے علیہ السلام بنے، اس نبی کے خون کو رضی اللہ کہنا توہین خون مصطفیٰ. وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَى وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَى وَالْإِنْسِيَةُ الْحَوْرَى وَالْبَتُولُ الْأَذْرَى وَالْحُرَّةُ بَيْضَى وَأُمُّ أَبِيهَا، میری طرف دیکھیں، وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاء وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَسَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ صَلَوَاتُ. نبی چھٹے امام فرماتے ہیں، زمانے کے صادق امام، تسع اسماء عند اللہ لجدتی، میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں. سب نام کی میں نے تلاوت کی ہے، قبولیت کے لیے ایک نام باقی ہے، وہ اب میں اس کی تلاوت کروں گا. سب آدمی سر بھی جھکائیں گے، آنکھیں بند کر کے درود پڑھیں گے. والفاطمۃ الزہراء علیہ السلام. تو یہ نام کیوں رکھا گیا فاطمہ، سیدہ فاطمہ؟ تو امام معصوم چھٹے امام فرماتے ہیں التی فاطمۃ من احبہا من النار، میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اپنے محبوں کو جہنم سے بچا دے. پیچھے والے
اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، ذاتی اسم کی، جس نے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. تو آپ جتنے بھی اس شہزادی کے موالی بیٹھے ہیں، یہ مرد سب آدمی اس سیدہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں، آگے آگے درود پڑھ کر آ جائے تاکہ گلدستہ ہو جائے. والفاطمۃ الزہراء علیہا. سب آدمی کھڑے ہو کر نبی کی بیٹی کے احترام میں آگے آگے آ جائے، آگے آگے آ جائے. وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہ السلام. صلوات. تشریف وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَالْأَوْلِينَ أَجْمَعِينَ. أما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. ناجر بلاغہ کا خطبہ نمبر 190 سے سفر شروع کر رہا ہوں. ناجر بلاغہ جو بھی آپ کے ساتھ میں سند اور اسناد پیش کروں گا زبان سے وہ داخلی ہوگی. خارجی کے لیے یہ ہمارے لیے جو ہے نا مولا نے ان کو جو ہے نا مقرر کی ہے خارجی کے لیے. تو جو ہے خارجی کے لیے داخلی. مولا فرماتے ہیں من بات منکم علی فراشہ. اور مولا اس کی زندگی کر ایک ہی موتی ہے آپ کے پاس، صرف ایک بس. سارا پاکستان ہندوستان پھرتے رہے، بس یہ ایک ہی ہے. اس کی مولا امام زمانہ کے ظہور تک جب آئے تو یہ اسی طرح مولا کی ولایت پڑتا ہے، کیونکہ اور ہے کوئی نہیں، اور ہے کوئی، اس کا بدل نہیں ہو سکے گا. بس توجہ فرمائیں. لیکن ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. مولا فرماتا ہے کہ من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت ربہ ومعرفت رسولہ ومعرفت اہل بیت رسولہ مات شہیدہ. جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، جو بھی اپنے بستر پہ بیماری کے عالم میں، لیکن مرتے وقت اس کی حالت کیا ہو، وہ اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے تو بستر پہ مر جائے گا. ناج البلاغہ میں خطبہ نمبر 190 میں 190 میں والا فرق ہے ماتا شہیدہ. تو مرا نہیں ہے، تو شہید ہے. اس لیے قبر میں لٹا کر کہتے ہیں اسمع افہم. کون سنے گا؟ ہر آدمی نہیں سنے گا. کون سنے گا؟ کون سمجھے گا؟ جو 14 کے حق کی معرفت رکھتا ہے. تو معرفت کے پاس ایک جملے، دو جملے ناج بلاغہ ہی سے مولا کے کلام سے مرد کرتا ہوں. توجہ ہے، نہ اس میں کوئی شعر و شاعری ہے، نہ کوئی خطابت کے جملے ہیں، نہ میرے کسی بزرگ کے جملے ہیں. امیر المومنین کے کلام سے امیر المومنین کی ولایت کے 2 جملے. توجہ ہے. امام فرماتا ہے ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا. میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے، خلافت الہیہ میں وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. اب چکی کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. چکی کے 2 ہی پتھر ہوتے ہیں، ایک منجمد ہوتا ہے اور دوسرا حرکت کرتا ہے. اس کا دار و مدار انحصار کیل پہ ہوتا ہے. دیکھیے حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکیم کا کلام حکمت سے خالی. امام نے کیوں فرمایا کہ خلافت الہیہ میں میرے علی کا وہ مقام ہے دو جیسے چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. کیوں فرمایا؟ دیکھیے ایک حدیث پڑھ دو. نبی نے فرمایا یا علی ماسلی کا شمس و ماسلو کا کل قمر. یا علی میری مثال سورج کی ہے، میری مثل سورج کی ہے. مثل نہیں کہا، مثل کا یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے. میری مثل سورج کی ہے
تیری چاند کیا. کیا کہنا چاہتا ہے نبی؟ ابھی یہ دیکھیے سورج کا زمانہ ہے، روشنی ہے نا، اندھیرا تو نہیں ہے نا. ذرا دائیں بائیں دیکھے، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو چور ڈاکو سب انہی بلوں میں داخل ہو گئے جو 25 چوہوں نے اسلام آباد میں بنایا ہے. کوئی نظر آ رہا ہے سانپ؟ بولو. ہے کوئی بچھو؟ کدھر ہے؟ بلوں میں چھپ گئے. تو جب چاند کا زمانہ آئے گا، بولو، کیڑے بھی نکل آئیں گے، مکوڑے بھی نکل آئیں گے، بچھو بھی نکل آئیں گے، سانپ بھی نکل آئیں گے، چور بھی نکل آئیں گے، ڈاکو بھی نکل آئیں گے. ایسے نبی نے کہا تھا. ہائے ہائے ایسے کہہ دیا تھا کہ میں سورج کی مثل ہوں، تو چاند کی مثل ہے. کیا مطلب؟ نبی چاہتا یہ تھا کہ یا علی، جو میرے زمانے میں چھپے ہوئے ہیں تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے. جو میرے زمانے میں چھپے ہوئے ہیں. ایسے میں کہہ دیا تھا کہ چاند کی مثل ہے. چلے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. نبی نے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو کعبے کی مثل ہے. مثل نہیں کہا، مثل ذات کے لیے ہوتی ہے، مثل صفات کے لیے ہوتی ہے. توجہ ہے کہ تو کعبے کی مثل ہے. ادھر دیکھیں کعبہ ادھر ہے نا، بولو. میں ادھر ابھی نماز پڑھی ادھر ہے نا. اگر میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں ہو جائے گی؟ بولو. تو علی کو ایسے کعبہ بنا دیا تھا. حیدری ایسے بنا دیا تھا کہ تو کعبے کی مثل ہے. کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا یا علی کو کعبہ کہ میرے بعد جو بھی آدمی علی کے آگے کھڑے ہونے کی جرت کرے گا، اس نے کعبے کو پیچھ کر دیا. علی کعبہ ہے، نماز اس کی خراب ہوگی، علی کا کیا جائے گا. توجہ ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیں. کیا فرمایا امام نے؟ ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا. میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے یہ پوری چکی کا انحصار دار و مدار کیل پہ ہوتا ہے. اگر کیل کو علیحدہ کر دے تو چکی منجمد ہو جائے گی، چکی کا فنکشن ختم ہو جائے گا. ایسے کیل سے امام نے نہیں کہا. تو یہی تو امام نے کیوں کہا تھا؟ امام نے کہا کہ اللہ کی خلافت میں جس طرح چکی سے کیل کو علیحدہ کر دے تو چکی کا فنکشن منجمد ہو جاتا ہے. میں علی اگر خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو خلافت الہیہ منجمد ہو جائے گی. خلافت الہیہ منجمد ہو جائے گی. امام نے فرمایا کہ میری مثال کیل کی ہے. دیکھیے چکی کے فنکشن، دانے سنٹر میں ڈالے جاتے ہیں، سائڈ میں نہیں ڈالے جاتے. بولو. جہاں دانے سنٹر میں گئے نا، اب دانے نیچے چلے گئے. ہائے ہائے. جب نیچے جاتے ہیں تو دانے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی کہ دانے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ دانے کیل کا دامن نہیں چھوڑتے، کچھ دانے کیل کا دامن نہیں چھوڑتے، باقی چھوڑ دیتے ہیں. جو چھوڑ دیتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، جو نہیں چھوڑتے وہ پستے نہیں ہیں. اس لیے تو مولا نے کہا کہ اللہ کی خلافت میں، اللہ کی ولایت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. اگر میری خلافت سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے. لاج بلاغہ سے ایک اور جملہ پڑھتا ہوں جسے ماں نے جمنے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ بھی مکرو علی کی ولایت میں بحث کرتا ہے. آؤ علی کی ولایت بتاتا ہوں. علی کی ولایت ہے کیا؟ یہ میرے پاس لاج بلاغہ موجود ہے، خطبہ نمبر 118.
مولا فرماتے ہیں انما انا قطب الدائرات التي تدور علی وعلا بمکانی. ہائے 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 ہائے. اس کے بعد تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے. دیکھیے علی کی ولایت ہے کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں علی کی ولایت ذرا قول معصوم پڑھیں. حدیثیں پڑھی ہیں اور معصوم فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ. علی کی ولایت اللہ کی ولایت. و ولایت اللہ ولایت علی. اللہ کی ولایت علی کی ولایت. علی کی ولایت اللہ کی ولایت. اللہ کی ولایت علی کی ولایت. اللہ کی اللہ یوم سنابیوں کا تو اللہ بے ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک اس نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. علی اگر آپ پہ سوال کوئی کرتا ہے بڑا آسان سا جواب سن لے. علی کی ولایت کیا ہے؟ کہو اللہ کی ولایت ہے. اب تم سوال کرو کہ اللہ کی ولایت کیا ہے. بڑا آسان سا کلیہ دے رہا ہوں. مثلا مجھ پہ ایک آدمی سوال کرتا ہے علی کی ولایت ہے کیا، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے میں پوچھوں تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے. جو اللہ کی ولایت ہے وہ علی کی ولایت ہے. وہی تو علی کی ولایت ہے. توجہ ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، علی کو اللہ نے دی ہے. یہ عرفان جو ہے ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی ذاتی ہے، جو اس کی ذاتی ولایت ہے وہی علی کو دے دی. توجہ ہے. تو کیا امام فرماتا ہے انما انا قطب الدائرات التي تدور علی وعلا بمکانی. پھر قطب کی بات ہوگی. دائرات جمع دائرے کی ہے. جیومیٹری کا طالب علم جب دائرہ لگاتا ہے اس طرح پرکار رکھتا ہے چاروں طرف سے دائرہ برابر برابر بولو برابر برابر. تو انما انا قطب الدائرات. امام کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے دائرات ہیں، سورج ہے شرق سے طلوع ہوتا ہے غرب میں غروب ہوتا ہے، چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، ستارے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں، کہکشاں اپنے دائرے پہ چل رہا ہے. یعنی 18,000 عالم اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں. اور مولا علی کیا فرماتا ہے انما انا قطب الدائرات التي تدور علی وعلا بمکانی. یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں اور میں علی اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. توجہ ہے. 18,000 عالم یہ سورج میرے گرد گھومتا ہے اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا. یہ چاند میرے گرد گھومتا ہے. یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھومتی ہے اور علی میں اپنے مقام پہ بیٹھوں. اس کے بعد یہ حاضر ناظر والا سوال تو جو ہے ایک فضول ہے. علی کی ولایت، اللہ کی ولایت، شیطان کی ولایت پیش کروں. شیطان جانتے ہیں نا، مولا آپ کو محفوظ رکھے. قرآن مجید میں آتا ہے انہو یراکم ہوا قبیلہ. شیطان تو جہاں کہیں بھی ہے تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ شیطانی قوت تو جدھر بھی ہے، شرق میں ہے، غرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، لیبیا میں ہے، سرگودے میں ہے، انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے. شیطانی قوت تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اگر رحمانی قوت ہر جگہ حاضر نہیں ہوگی تو پھر شیطانی قوت فضیلت لے جائے گی. ولایت اللہ کی ولایت ہے. توجہ فرمائیں. حدیث ہے، حدیث پڑھتا ہوں. نبی فرماتے ہیں فوسدہ نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. ہمارا 14 کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں.
یہ مولا نسبت دے رہے توجہ ہے کہ ہم توحید سے ایسے ہیں جیسے کرنیں. نعرے بلاغہ میں مولا فرماتا ہے کہ ما ادبر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہ. مولا فرماتا ہے ہمارے ممالک کے اندر کی محبت ہوتی ہے اس کا آغاز یا اس کی زبان کی نوک سے ہوتا ہے یا اس کا چہرہ کھل کر دکھاتا ہے کہ اندر کتنی محبت ہے. سب حلالی موالی بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنا چہرہ دکھائیں اپنی اپنی زبان سے. جو زبان آل محمد کی تصدیق کرے گی اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. حدیثیں پڑھیں علی کی ولایت ہے کیا؟ نبی فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي قُبُولِ وِلَایَتِ امیر المؤمنین کَمَثَلِ الْمَلَائِکَةِ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ. نبی فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت میں جو مومن ایمان لاتا ہے اس کی مثال ان فرشتوں جیسی ہے جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا. نہیں سمجھ آ رہی؟ جنہوں نے آدم کا یعنی جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا. جو مومن علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے وہ ان فرشتوں جیسا ہے. سجدہ کرنے والوں میں میکائیل بھی ہے جبرائیل بھی ہے. ہائے 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 ہائے. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث اگر کسی کو اس کا حوالہ چاہیے یہ پوسٹ مین آف آل محمد جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 03683000172. صرف اتنا فلاں حدیث کا حوالہ دے دے اس کا متن بھی بھیج دوں گا اور اس کا ٹائٹل بھی بھیج دوں گا. ترجمہ اپنے کسی مرضی سے کرا لیں. کیا نبی فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ أَنكَرُوا وِلَایَتَ امیر المؤمنین. اور وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں. علی کی ولایت کا انکار کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. علی کی ولایت جو اللہ کی ولایت ہے. جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں کماثل ابلیس کماثل ابلیس فی انکارہ بالسجود لآدم. کہ جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو شیطان بن گیا. جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ ابلیس ہے. توجہ فرمائے توجہ. رستہ دے رہا ہوں. یہ معرفت ہوگی تو شہید مرے گا. ایسے نبی نے کہا تھا لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی بن ابی طالب لما خلق اللہ الناس. اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت میں اکٹھی ہو جاتی نبی فرماتا لما خلق اللہ الناس. اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. جہنم کی غرض خلقت ہے ہی منکر ولایت علی. وہ بابا سمجھ آ رہی ہے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت. قرآن مجید سے ایک آیت پڑھتا ہوں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. صبغہ کے معنی ہوتے ہیں خضاب کلر رنگ. صبغہ عربی میں کہتے ہیں خضاب اردو میں کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے صبغۃ اللہ اللہ کا خضاب اللہ کا رنگ اللہ کا کلر. ومن احسن من اللہ صبغۃ اللہ کے رنگ سے اللہ سے نہیں اللہ کے رنگ سے اللہ کے کلر سے کس کا بہتر رنگ ہے. تو اپنی تفاسیریں پڑھیں. امام معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ صبغۃ اللہ کیا ہے صبغۃ اللہ کیا ہے تو امام معصوم فرماتے ہیں تفسیر میں موجود ہے الصبغۃ ہی ولایت علی بن ابی طالب. یہ رنگ جو ہے علی کی ولایت ہے.
جی بسم اللہ، سارے کوشش کرو تاکہ توجہ فرمانا۔ رستہ دے رہا ہوں، رستہ بس صرف ایک حدیث، ایک ابھی ظاہر کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، ظاہری اس کے بعد پھر آپ مولا اس کی زندگی کرے۔ ہمارا شرف ہے، ہمارا فخر ہے، اس کے لیے سب دعا مانگو کہ یہ موتی امام کے ظہور تک ولایت کرتا ہے۔ جو یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں نا، اور مولا اس کے دشمنوں کو جو ہے نا، اس آنکھوں کو، دشمنوں کی آنکھوں سے مولا سے بچائے۔ اور خالصاً اس وقت سارے وکیل آل محمد ہیں، جسے سارے وہ آدمی جو عربی اور آلو دو سبزی ہے نا، جو اس میں تمیز بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی کہتا ہے میں وکیل آل محمد۔ وکالت یہ ہے، یہ تمہارے پاس تو جو ہے نا یونین کونسل کی وکالت نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کا وکیل ہے۔ توجہ ہے، توجہ فرمائے۔ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد کرو گے۔ 26 تاریخ کو شہزادی کے دربار پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ وعدہ ہوا کہ آپ سب کی طرف سے 2 نفر ہدیہ شہزادی کو اور زیارت کروں گا۔ 26 کو مہینے 1.5 کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اگلے سال محرم بھی تو آپ ہی کے ملک میں ہے الحمدللہ۔ میں یعنی یہ میرا شرف ہے کہ مجھے کچھی نے قبول کیا۔ وہاں یہاں صبح 7:30 بجے انشاءاللہ جو ہے نا وہ ولی اللہ کے دربار پر بھی ہے، تو اگلا سال بھی محرم ادھر ہی ہے۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ مجھے 8واں سال یہاں پہ محرم ہے، لیکن میرے پاس شکایت نہیں پہنچی، میرے پاس شکایت نہیں پہنچی الحمدللہ۔ کیونکہ ابھی میں نے یہ بیٹھا تھا، میں نے 7 سلام اپنے بحر سردار کے پڑھے۔ میں کہا مولا تو وارث کائنات ہے، تو چاہے تو مجھے مٹی بنا سکتا ہے، لا بنا سکتا ہے، میرے منہ سے ایسا لفظ نہ نکلے جس میں آپ کی تصدیق نہ ہو۔ اگر آپ میری تصدیق کریں گے تو میں خوش و خرم رہوں گا، اپنی طرف سے اگر کچھ کہوں گا جو آپ کی تصدیق نہیں ہے، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ دشمن میرے آپ کے لیے بہت ہے۔ توجہ فرمائیں۔ مولا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے۔ توجہ ہے۔ کیا کہا نبی نے کہ ہمارا 14 کا نور توحید سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی، یہ حدیث موجود ہے تو تفسیر برہان میں کہ یہ سورج ہے نا، سورج اس کا منہ امام مولا علی فرماتے ہیں عالم لاہوت کی طرف ہے، یہ پیٹھ ہماری طرف ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر سورج ایک لمحے کے لیے پلٹا کھائے، یہ 7 سمندر اسی وقت خشک ہو جائے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، اتنی گرمی ہے اس میں، تو یہ اوپر منہ ہے ایسے، عالم لاہوت پہ 14 آئینے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ، سماعت السید آیت اللہ العظمیٰ، سید خمینی کی یہ کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ وہاں 14 آئینے لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح سورج کے سامنے آپ شیشہ کرتے ہیں تو شعائیں نکلتی ہیں، شعائیں وہاں سے نکلتی ہیں، تو یہ سورج ان 14 آئینوں پہ پڑ رہا ہے، ساری گرمی وہاں جذب ہو جاتی ہے، حسب ضرورت کائنات کو مل رہی ہے۔ اب توجہ فرمانا، یعنی جو فنکشن سورج کرنوں کا سورج سے ہے، وہی فنکشن 14 کا توحید سے ہے۔ توجہ ہے۔ اگر دیکھیے 6 مہینے بادل رہے، سورج نظر نہ آئے، سورج تو طلوع ہو رہا ہے، فصلیں پکیں گی، بولو یار کچھ تو بولو، سارے گنگے نہ بجے، پکیں گی، پھول لگیں گے، پھل پکیں گے، بولو بیماری ہو جائے۔ کیوں جی؟ سورج 6 مہینے سے، بھائی سورج تو آ رہا ہے، تب جب تو صبح تیرے گھر میں ہوتا ہے، تیرے گھر سورج آتا ہے، شعائیں کرنیں آتی ہیں، تو یہ کرنیں دلیل ہیں سورج کی۔ سمجھے دیکھیے، اگر دیگ پکی ہو نا دال کی، 1 چمچ سے ذائقہ آ جاتا ہے، اس میں نمک کتنا ہے، مسالہ کتنا ہے، ساری دیگ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ یہ کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج
بولو سورج طلوع ہو گیا ہے. یہ کرنیں سورج کی دلیل ہے. یہاں پہ ایک پٹاری پڑی ہے، اس میں گلاب کے پھول ہوں، دیکھے آپ نے نہیں، لیکن خوشبو بتائے گی اس میں گلاب ہے. یہ خوشبو جو ہے یہ پھول کی دلیل ہے، یہ کرنیں ہیں یہ سورج کی دلیل ہے، یہ حرارت جو ہے یہ آگ کی دلیل ہے، یہ ٹھنڈک جو ہے یہ پانی کی دلیل ہے. یہ کرنیں سورج کی حجت ہیں. یہ ہے مانی حجت کے جس سے اس کی پہچان ہو. کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں پھول گلاب کا ہے، یہ پھول چنبیلی کا ہے، حرارت بتاتی ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہے، ٹھنڈک بتاتی ہے کہ وہاں پانی ہے. تو امام نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ من نور ربنا کشوا الشمس من الشمس، ہم 14 توحید سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں، سورج کی کرنیں ہیں. یہ کرنیں سورج کا اثر ہے، خوشبو پھول کا اثر ہے، حرارت آگ کا اثر ہے، ٹھنڈک پانی کا اثر ہے، 14 توحید کا اثر ہے. جس کا کرنوں کو دیکھ کر تو کہتا ہے سورج طلوع ہو گیا ہے، 14 کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ توحید ہے. توجہ فرمائیں. اب کرنیں سورج ہیں، بولو نہیں، لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے. بولو کرنیں سورج ہے لیکن سورج سے تو کیا مطلب؟ نبی نے کیا فرمایا کہ ہم توحید سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. اب کرنیں نہ سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں، نہ سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں. یہی تو امام معصوم فرما رہے تھے، نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا. ایک حدیث پڑھتا ہوں، حدیث توجہ فرمائیں. ایک ظاہری ولایت پڑھتا ہوں. نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ. تیرے بچے ہیں دی. توجہ ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے نہیں تو 75 ایئر میری ایج ہے. میری ایج کا آدمی ایک مرتبہ آواز اونچا کرے پھر وہ بولے گا ہی نہیں. دیکھ رہے ممبر پہ میں یہاں پہ 4 اشرے پڑھے ہیں لگی میں سوا گھنٹہ ایک اشرے، یہ آپ صاحب گواہ ہیں. یہ صرف آل محمد کے نور کی وجہ ہے، باقی ہم میں کچھ بھی نہیں ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ ہے. توجہ فرمائیں. ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں میں مبلغ اعظم کے پوتے کے سامنے. توجہ ہے، مبلغ اعظم کا بیٹا بھی ہے، اس کے پوتا بھی ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. پہلے قرآن مجید کی آیت سن رہے سورۃ النازعات فالمدبرات امرا. ہائے ہائے، اللہ قرآن میں قسم اٹھا رہا ہے. یہ قسم ہے یہ جو فرشتے یہ کائنات میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ کی فعل قسم اٹھا رہا ہے. کوئی فرشتہ اس کا پانی پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الماء کہتے ہیں. کسی کا آگ پہ کنٹرول ہے، اسے ملک النار کہتے ہیں. کسی کا بارش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک المطر کہتے ہیں. کسی کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں. کسی کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الہوا کہتے ہیں. کسی کا پیدائش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الحیات کہتے ہیں. کسی کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں. تو قرآن میں یہ جتنا بھی کام چل رہا ہے اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے. اللہ قسم کہ مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں نازل بلاغہ ہے. خطبہ نمبر 152 یہ جتنا بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے میرے امام فرماتے ہیں مولا علی انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ. قوام کہتے ہیں ناظم اعلیٰ کو، چودھری کو کہتے ہیں ہماری زبان میں. یہ جتنا بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے نازل بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں اس پورے نظام کے ہم ناظم اعلیٰ ہیں. اس پورے نظام کے ناظم اعلیٰ ہیں. یہ جتنا بھی کام چل رہا ہے ملک الموت ہے تو علی کا نوکر ہے. ملک الحیات علی کا نوکر. جب ملکوں کا ملک کہہ رہا ہے انا خیاط الحسنین،
آپ پیچھے تو گنجائش، توجہ فرمائے جو میں کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائے. یہ جو داخلی مذہبی یہ کورونا کے جراثیم ہے انہیں ڈوز دے رہا ہوں، جسے یہ میری بات سمجھ میں آ گئی. یہ بوڑھوں کو کہا گیا نا مذہبی کورونا ناممکن ہے بوڑھوں کو، ہمیں تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. یہ جوان بچوں کو ڈوز دے رہا ہوں تاکہ کورونا کی جراثیم سے بچیں. توجہ فرمائے. نبی فرمایا یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی. سر نہیں ہلانا، زبان ہلانا. سر کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے. سر وہ ہلا جس کے سر میں خلل ہو. سب موالی ہلالی بیٹھے ہیں. زبان ہلائیں کیڑوں سے بچ جائے. چہرہ دکھائیں، مسکرائیں. علی کی بدایت پڑھ رہا ہوں، کوئی شعر و شاعری نہیں پڑھ رہا، جانین ولایت پڑھ رہا ہوں. جانین لوگ کہتے ہیں یہ آسمانوں پہ اللہ جوڑے بناتا ہے، زمین پہ عمل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہتے آسمانوں پہ یہ جوڑا بنا، زمین پہ شادی ہو گئی. اگر اللہ نے جو جوڑا آسمان میں بنایا تو زمین پہ اسے طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا اور کوئی جوڑا نہیں بنا. توجہ فرمائے، توجہ. یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. وجہل صداقہ علی الارض، یہ 7 بر اعظموں کی زمین، بر اعظم امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، ایشیا، جو جتنی بھی یہ زمین ہے اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا. توجہ ہے. بغیر حکمار کے منکوحہ کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. ہماری بیٹیاں بھی حکمار لیتی ہیں، بولو نہیں لیتی. حکمار منکوحہ کی ملکیت ہوتی ہے. جب ہماری بیٹی حکمار لی، چاہے میکے والوں کو دے چاہے سسرال کو دے، ان کی ملکیت ہے نا. تو یہ 7 بر اعظموں کی زمین خاتون جنت کی ملکیت ہے. سر نہ ہلائے، زبان ہلائے. خاتون جنت کی یہ ملکیت ہے. یہ جب میری بیٹی نے حکمار لیا تو اس کی ملکیت نہیں، آپ کی بیٹی نے لیا تو نبی کی بیٹی کا حکمار. 7 بر اعظموں کی زمین. اب زمین میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے، گندم، چاول، گنا، کپاس، سبزیاں، درخت، معدنیات، کس زمین کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے. زمین کس کی ہے؟ بولو پیچھے والے، بولو پیچھے والے. زمین کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے؟ سارے بولو، جو بولیں گے انشاءاللہ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. زمین کس کی ہے؟ حسین کی ماں کی ہے. تو یہ جو زمین سے پیدا ہوتا ہے، آپ صبح آپ نے ناشتہ کیا اور یہاں پہ ملک صاحب کے یہاں پہ لنگر بھی کیا ہوگا. یہ لنگر کہاں پیدا ہوا؟ زمین میں. زمین کس کی ہے؟ سیدہ کی ہے. یہ تو اللہ سے پوچھو نا اس نے دی کیوں ہے؟ سیدہ کے وارث کو ولایت دے دی تو سیدہ کو پوری زمین. اب جو کوئی زمین سے پیدا ہوتا ہے سیدہ کا ہے نا، تو ہم کس کا کھاتے ہیں؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون اپنی زبان کو صاف کرتا ہے. کس کا کھاتے ہیں؟ بولو. سیدہ کا کھا رہے ہیں، اللہ نے زمین دی ہے نا. تو کیسے کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا؟ دیکھیے جب صاحب ارض ہے نا، صاحب زمین، جب فصل تیار ہوتی ہے نا، وہ تو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کے نوکر، چاکر، چوکر، ٹھوکر، خوشامدی یہ کام کرتے ہیں. یہ فرشتے علی کا کوئی نوکر ہے، کوئی چاکر ہے، کوئی چوکر ہے، کوئی ٹھوکر ہے. یہ فرشتے جتنے بھی ہیں
یہ علی کے نوکر ہیں. یہ جو نظام کائنات میں چل رہا ہے، علی رزق تقسیم نہیں کرتا، علی قسم النار والجنہ ہے. علی جنت اور دوزخ تقسیم کرتا ہے، جنت اور دوزخ. یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ علی کے نوکر چلا رہے ہیں. ملک الموت علی کا نوکر ہے، میکائیل علی کا نوکر ہے، جبرائیل علی کا نوکر ہے. یہ سارا نظام فرشتے چلا رہے ہیں اور اس کا ناظم اعلیٰ علی ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ تو نوکروں کی ولایت کو مانتا ہے، مولا کی نہیں مانتا. سائیں دا فون ہے پیر جو شاہ سائیں دا جی علامہ صاحب کو میرے کو تکلیف ہے، میری صحت واسطے دعا مانگا میں. پیر جو شاہ سائیں دعا مانگنا، دعا میرا محسن، میرے محسن کے لیے میں گود جیسے ہوں کہ پہلی دعا ہے کہ آپ کو مولا کو، آپ سب کو مولا شام لے جائے، اور جب جائیں تو بیٹیاں بہنیں آپ کے ساتھ ہوں. یہ دعا. دوسری دعا کہ میرے انتہائی والد پیر علی شاہ صاحب کی کوئی طبیعت خراب ہے، مولا یہ جو میں نے سیدہ کے القاب پڑھے ہیں یہ آپ کے سامنے، یہ جو ذکر و اذکار ہو رہا ہے، مولا اسے شفائے کاملہ، اس کا سایہ ہم پہ قائم کرتا ہے. بہت عظیم ادادار ہے. اور ایک ڈاکٹر ہے، یہ دھول کوٹ میں اس نے 6 کروڑ روپے لا کر حسین کا حرم بنایا ہے، لیکن اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس وارث نہیں ہے. دعا فرمائے یا اللہ کہ زمانے کے امام جس کے لیے صبح شام تو خون روتا ہے، اس کا جو حرم بنایا ہے اسے یا صاحب زمان لشکر عطا کر. اور یہ جو مودت فی القربہ جو ہے آپ کے سامنے یہ اہتمام ہے، مولا یقیناً یہ تو قبول ہے، نیت میں اس کا انحصار ہے کہ مولا قبول فرمائے. آپ سب جو بھی حاجات لے کر آئے سب کی پوری توجہ فرمائے. بس آخر میں ایک جملہ دعا. انشاءاللہ اگلا محرم میں آپ کے ملک میں پڑھ رہا ہوں تو کافی حد تک جب جو کچھ میرا 8واں عشرہ ہے کسی نے میری طرف اشارہ نہیں کیا. یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ تشہد والا، یہ میں نے اللہ یار کی بستی میں 1.5 گھنٹہ پڑھا تھا، نیٹ پہ موجود ہے، دنیا نے استفادہ اٹھایا ہے. جب کسی کو تشہد کے مسئلے میں جو ہے آپ نے کسی دیکھو وہ 1.5 گھنٹہ سن لے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے. ایس ایچ او کا اختیار ہے، اوپر ڈی ایس پی کا، ایس پی کا، ایس ایس پی کا. اسی طرح مرجیت کا بھی ایک اختیار ہے. ہم جو مرجیت کا جو اختیار ہے وہ میں نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کے اندر مرجیت ہے، اس کے بعد تو یہ جو ولایت امیر المومنین ہے یہ میں نے یہ نیٹ سے پڑھنا، یہ کسی بھی زاویے سے یہ مجتہدوں کی یہ مرجیت کی کتابیں پیش کری، کوئی کچھ کہتا ہے یہ مرجیت کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے. مرجیت سے پہ ولایت علی پہ فتویٰ دینا حرام ہے. اور میں نے 20 کتابیں اور وہاں پہ میں نے یہ بھی کہا تھا، میں نے اب یہ سامنے میں نے اس طرح سر پہ قرآن رکھ کے کہا تھا، ایک جگہ پہ نہیں کہا. میں نے رانی پور میں 5 لاکھ آدمی کے سامنے کہا تھا، میں نے ڈوڈیال میں 3 ایسے پڑھے وہاں کہا تھا. جگہ جگہ میں نے سر پہ قرآن رکھ کر کہا تھا کہ کوئی آدمی ضعیف سے ضعیف روایت لے آئے جس میں معصوم نے فرمایا ہو کہ علی کی ولایت مستحب ہے، میں شیعہ نہیں. علی کی ولایت ایسے ہے جیسے رسالت ہے اور توحید ہے. علی کی ولایت آخری جملہ دیکھیے، میں نے 20 مرتبہ کہا کہ یہ میرا امامہ ابا کبا واٹس ایپ پر دیے ہیں کہ صرف مجھے جو ہے بتا دیں یہ کتاب ہے، اس میں معصوم نے فرمایا کہ علی کی ولایت مستحب ہے، یہ امامہ یہ ابا کبا TCS کر دیا. پھر مجھے شیعت میں نہیں دیکھو گے. جس علی کے لیے ہم نے دنیا جہان سے دشمنی بنائی ہوئی ہے، اگر وہی مستحب ہے علی کو ولایت کو مستحب کہنا توہین ولایت علی.
کیونکہ علی مولا کا فرمان ہے وَمَنْ لَمْ يُقِرَ بِوِلَایَتِهِ لَمْ يَنْفَعُ إِقْرَارُ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ إِنَّهُ مَكْرُونَاتٍ. مولا فرماتا ہے جو میری ولایت کا اقرار نہیں کرتا اسے اشہد ان محمد رسول کہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. بس آخری جملہ اور اس کے بعد دعا. آخری جملہ ویسے میں نے تو وہ ملک صاحب سے کہا تھا میں 2 منٹ سے پڑھوں گا لیکن ایک میری انتہائی مجبوری ہے کہ میں نے ابھی واپس جانا ہے. ایک مجبوری ہے آج ہی میں آج پھر بتا میں ایک ہی پڑھ سکوں گا. ویسے چونکہ 2-3 دن کے بعد تو میں ویسے بھی مولا کے دربار پہ جا رہا ہوں تو جو چونکہ میں نے وعدہ کر دیا تھا تو مجبوری بعد میں بنی. میں نے کہا چلو ابھی میں کیسے کہوں ملک صاحب کو میں نہیں آتا یعنی میرے پاس یہ جرت نہیں. توجہ فرمائے آخری جملہ یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ بہار الانوار جو ہے اس کی مخطوط بہار میں ہے کتابوں میں نہیں ہے. پھر بعد میں مجھے نہ ٹیلی فون کرتے رہنا جی کہاں لکھا ہوا ہے. وہ جو ہے نا خط والی ہے اس کی 38 جلد ہے اس میں یہ حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں کہ من قال یا علی مرۃ واحدہ جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی نعرہ حیدری یہ ایک مرتبہ جو کہتا ہے نا یا علی نبی چھٹے امام روایت کرتے ہیں فثوابہ کا ثواب ہے. تجھے پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے 16,000 قراءۃ للقرآن انا الذی اختمہ میں نبی محمد 16,000 مرتبہ بسم اللہ سے لے کر بناس کی سین تک اس قرآن کی تلاوت کروں ختم کروں. میرا محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھوا قرآن اس کے ثواب کو اکٹھا کر لو. میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا یا علی میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھوا قرآن فرشتوں کے نام اعمال میں لکھ دیں گے نعرہ حیدری. توجہ ہے ایک مرتبہ کہنے سے صرف ثواب کی خاطر 1-2 منٹ. علی ایک لفظ میں سمندر ہے. اول و آخر علی اول بھی علی ہے آخر بھی علی ہے. اگر میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کو بھی پڑھنا پڑے تو زیادہ تو نہیں 2-3 اشرے تو میں اسے بھی پڑھ سکتا ہوں کہ علی اول کیسے ہے علی آخر کیسے ہے. اول و آخر علی آیت اللہ العظمی علی آیت اللہ الکبریٰ علی آیت المقصورۃ علی امانت الذکر علی امرۃ اللہ علی امیر المومنین علی امام المتقین علی اول العابدین علی اسد الزاہدین علی الصراط المستقیم علی النبی العظیم علی النبی العظیم علی باب اللہ علی باب مدینۃ العلم علی باب دار حکمت علی تجلی نور اللہ علی تکمیل الدین علی تمام النعمہ علی ترجمان وحی اللہ علی اللہ کی وحی کا ترجمان علی. ثمرۃ آیت المباہدہ علی ثمرۃ شجر طوبہ علی شکل المصطفیٰ علی مصطفیٰ کا بوجھ علی مصطفیٰ کا وزن علی. جب بوٹ توڑ رہے تھے نا بہت یہ علم شرائع میں حدیث موجود ہے کہ صادق امام فرماتا ہے اگر میں یہ فضیلت بتا دوں کہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو مہر نبوت پہ سوار کیا کندھوں پہ نہیں کیا تھا مہر نبوت پہ تو لوگ کہیں کہ یہ صادق پاگل ہو گیا ہے صرف علی کو جو سوار کیا گیا ہے. تو جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے نا تو جہاں مصطفیٰ کے مہر نبوت پہ مرتضیٰ سوار ہوئے وہاں 2 نظریں تھیں. ایک نظر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اور دوسری تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب رضی اللہ بھی دیکھ میری طرف دیکھیں چھوڑ رہا ہوں رضی اللہ بھی کیا دیکھ رہے تھے. رضی اللہ کو 12 فٹ کی بلندی پہ علی نظر آ رہا تھا. 6 فٹ علی کا نبی کا 6 فٹ علی کا یہی ہے ہوگا 12 لیکن جو صلی اللہ وہ پوچھ رہا ہے علی خدرہ چگونا بیابی علی کہاں پہنچے ہو علی کہاں پہنچے ہو. علی گفتنا بی بینم کے حل میں مکشوف شدہ. علی کہتے ہیں کہ یہ کائنات کے پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں گویا کہ سر مجلسہ کے عرش رسی اور سر میرا عرش واللہ سے ٹکرا رہا ہے. وہ بہر کے دسترات بھی کنم بدست من بھی آیت یہ اللہ کی پوری کائنات میرے علی کی مٹھیوں میں ہے.